السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سید مصعب غزنوی اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی وی۔ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، یہ بہت سے لوگوں کے دل کا خیال ہے، لوگوں کے دلوں کا ڈر ہے کہ پاکستان بہت جلد ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ لیکن ہم بات کریں گے حقیقی، ہم متوازن بات کریں گے۔ ڈیفالٹ ہو جائے گا، ہوتے ہیں ملک ڈیفالٹ ہوتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جو نہیں ہوگا ڈیفالٹ، بھائی ڈیفالٹ ملک ہوتے ہیں، پچھلے کچھ عرصے میں ڈیفالٹ ہوئے ہیں، لیکن ہم متوازن بات کریں گے کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کے بارے میں بات کرنا زیادہ اچھا ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ دو چیزیں ہیں نا۔ اب ہم ان دو پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلا ہم کر لیتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کیوں نہیں ہوگا یا کیوں نہیں ہو سکتا، کیونکہ حالات تو خراب ہیں، مخدوش حالات ہیں ہمارے، لیکن اس کے باوجود جو چانسز ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کیوں ڈیفالٹ نہیں ہوگا، اور پھر بعد میں کر لیں گے کہ کیوں ڈیفالٹ ہوگا۔ پاکستان اس لیے ڈیفالٹ نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان اس وقت جن لوگوں کے ساتھ انٹرنیشنلی تعلق رکھتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے۔ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، آپ جانتے ہیں پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت جو ہے وہ کس طرح آئی ہے، بہت سارے معاملات کرنے کے بعد وہ ہرگز اپنے منہ پہ ڈیفالٹ جیسی لعنت نہیں لینا چاہتی۔ انہیں پتا ہے کہ اگر ڈیفالٹ جیسی لعنت ہمارے چہروں پہ ملی گئی تو جو 13 جماعتی اتحاد ہے یہ دوبارہ کبھی برسر اقتدار نہیں آ سکے گا۔ عوام ان لوگوں سے متنفر ہو جائے گی، عوام ان لوگوں کو ووٹ دینا بند کر دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہو گئی، یعنی کہ ہمارے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں، ہمارے جو انٹرنیشنل فرینڈز ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے، ہماری حکومت بھی نہیں چاہے گی، اور وہ ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا جائے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو نہیں چاہتا؟ وہ لوگ ہیں وہ جو ہمارے ملک میں اس وقت انویسٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ کاروباری شخصیات جنہوں نے پاکستان میں کاروبار شروع کیا ہوا ہے، بڑی بڑی انڈسٹریز لگا رکھی ہیں، بہت بڑے بڑے جو ان کے پلانٹس ہیں پاکستان کے اندر، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے، کیونکہ اگر پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا تو ڈیفالٹ ہونے کے بعد ان کی ادائیگیاں جو ہیں وہ بالکل رک جائیں گی۔ پاکستان ان کو ڈالرز کے اندر، ان کو پاؤنڈز کے اندر، ان کو یوروز کے اندر ادائیگی نہیں کر پائے گا، کیونکہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ بھی نہیں چاہتے۔ یعنی کہ اس وقت یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں دیکھنا چاہتے اور نہ ڈیفالٹ کی طرف جانے دینا چاہتے ہیں، اور ان کو ابھی بھی اس چیز کا جو ہے یقین ہے کسی حد تک کہ ملک جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی معاشی جو حالات ہے اس کو بہتر کرنے کی جانب گامزن ہو جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ملک کو جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے۔ اب ہم بات کریں ملک کیسے ڈیفالٹ ہوگا، یعنی کہ پاکستان کا جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، کوئی نہیں، بہت سارے ملک ہوتے ہیں تو یہ ملک بھی ہو سکتا ہے، چانسز ہوتے ہیں ہر جگہ پہ۔ وہ کیسے ہوگا بھائی؟ اگر ہم نے صرف اور صرف قرضوں کے اوپر انحصار کیا تو بہت جلد پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے گا، یعنی کہ ہم نے ٹیمپریری چیزوں کو اپنا لیا۔ وزیر اعظم صاحب گئے کسی دوست ملک سے پیسہ مانگا، وزیر اعظم صاحب گئے کسی یعنی کہ آئی ایم ایف سے پیسہ مانگ لیا، اس طرح قرض کے اوپر بجٹ چلتا رہا تو آج نہیں تو اگلے سال پاکستان ڈیفالٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بالکل نہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے اپنے اخراجات کو خود مینیج نہیں کیا، یعنی کہ مقامی سطح پہ ہم نے اپنے معاملات کو خود مینیج کرنے کے قابل نہ ہوئے تو ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا بھائی، کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی اس طرح کا آپشن ہی نہیں ہے دوسرا۔ اور تیسری چیز کہ اگر ہم لوگوں کے پاس، اگر اس ملک کے اندر یہ جو حالت ہے کہ ہم ٹیکسز جو ہیں وہ مکمل طور پہ کلیکٹ نہیں کر پا رہے، تو آپ کے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ٹیکسز نئے نہیں لگانے، ٹیکسز جو پرانے ہیں انہی کو مکمل طور پہ جمع کرنا ہے۔ نئے ٹیکسز لگائیں گے تو ملک جو ہے وہ جو موجودہ لوگ ہیں وہ بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، وہ کاروبار نہیں کریں گے کہ یار بھاڑ میں جائے ایسا کاروبار جس میں بچت ہی نہیں ہے، ہمیں تو اپنے معاملات جو ہیں وہ ضلالت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کوئی کاروبار نہیں کرے گا۔ یعنی کہ ٹیکسز کا جو ہے وہ جمع کرنا پڑے گا اور اس کا ایک مربوط نظام ترتیب دینا پڑے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ ڈیفالٹ کیوں نہیں ہو سکتا، بعد میں بات کی ہے کہ وہ ڈیفالٹ کیوں ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کا حل ہے پاکستان اپنے ایکسپینسز خود مینیج کرے، پاکستان اس قدر کاروباری مواقع فراہم کرے کہ لوگ یہاں سے زر مبادلہ کما سکیں، بیرون ملک چیزوں کو فروخت کر کے، جس طرح بنگلہ دیش کر رہا ہے، جس طرح انڈیا کر رہا ہے، جس طرح ہمارے ساتھ موجود ایک چھوٹا سا ملک نیپال کر رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں کر رہے، لیکن ان چیزوں کو بڑھایا جائے، نئے مواقع پیدا کیے جائیں، پاکستان میں زر مبادلہ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا مربوط نظام تشکیل دیا جائے، اور پھر یعنی کہ ڈالرز پاکستان میں زیادہ سے زیادہ آئیں، تبھی یہ نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنے اداروں کے اوپر مکمل کنٹرول کرنا ہوگا، یعنی کہ ہمارے جو ادارے ہیں جن کا باقاعدہ بجٹ ہوتا ہے، وہ بجٹ کے اندر وہ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، بجٹ لے تو لیتے ہیں، اربوں روپیہ لیتے ہیں، خربوں روپیہ لیتے ہیں، وہ کہاں خرچ کر رہے ہیں بھائی؟ پوچھیں ان سے، خدا کا نام ہے بتائیں ہمیں کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے 50 سالوں کا ان سے حساب مانگ لیا نا،
آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. اس قدر پاکستان نے جو ہے لٹایا ان اداروں کے اوپر. تمام کے تمام ادارے پاکستان کے، تعلیم کا نظام، صحت کا نظام، ہمارے جو ہے ملک کے باقی تمام نظام، جو ادارے ہیں ملک کے اندر، ایسے CNG ہو گیا، ہمارے گیس کا محکمہ ہو گیا، وابڈا کا محکمہ ہو گیا، پاکستان نے پانی کا محکمہ ہو گیا. اب پانی کی طرح پیسہ بہایا ہے یہاں پہ بھائی، لیکن اس کا اگر کڑا احتساب ہونا شروع ہو جائے آپ کو وہاں سے بچت ہونے لگ جائے گی. دوسری بات کہاں پہ، آپ نے ان تمام کے تمام ترقیاتی فنڈز کے اوپر کنٹرول کرنا ہے جو آپ علاقوں کی ترقیاتی جو ہے وہ اسکیموں کے لیے منظور کرتے ہیں. کہیں روڈ بننا ہے، کہیں اسپتال بننا ہے، کہیں پہ سرکاری بلڈنگ بننی ہے، کہیں پہ اسکول بننا ہے، کہیں پہ جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بننا ہے، کہیں ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کے اندر چیزیں فراہم کرنی ہے. ان کا نظام یہ بھی پچھلے 40-50 سال کا ان کا جو ہے وہ ڈاٹا اکٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کو 99% صرف کرپشن نظر آئے گی اس کے اندر. 99 چلیں، اگر آپ لگتا ہے زیادہ کہہ دیا تو 90% آپ کو وہی کرپشن ہی نظر آئے گی. اس کرپشن کے نظام کو قانون کے دائرے میں لا کے گرفت مضبوط ہوگی تو آپ کا ملک وہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. اگر یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہی نا تو ڈیفالٹ پکا ہے بھائی. ہم کوئی خدا سے لکھوا کے نہیں لائے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے بھائی. ہماری کیا حیثیت ہے؟ آپ کو یاد ہے اسپین جو ہے وہ کئی مسلمانوں کے خون پہ بنا تھا، اور اسپین جو ہے آخر اس کو بھی ابو عبداللہ چابیاں جو ہے وہ دے کے آ گیا ان انگریزوں کو، ان عیسائیوں کو. ٹھیک ہے، آخر ہم نے اسپین بھی دیا تھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم نے خدا نہ خواستہ ہم کوئی اوپر سے لکھوا کے لائیں گے ڈیفالٹ نہیں ہونا بھائی. بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن کرتوت اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے معاملات کو خود بہتر کرنے کی طرف لے کے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. اور ہماری کوشش ہے، جد و جہد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. انسان جس کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور پھر اگر ہم نے خود کو اس حالت میں رکھنا ہے کہ ہم آزاد، خود مختار اور ایک ترقی یافتہ یا چلیں ترقی پذیر ممالک میں شامل رہنا ہے تو ہمیں اپنے معاملات کو کنٹرول کرنا ہوگا، ہمیں چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا. تبھی جا کے ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچ سکتا ہے. ورنہ بھائی یہ چیز ہے کہ آج ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، مجھے پتا ہے ٹیمپریری ہم بہت سارے پلانز کر رہے ہیں، بہت سارے معاملات کر رہے ہیں، لیکن بھائی یہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ ہو سکتا ہے. لیکن آخر میں ایک اور جو میں بات کر رہا ہوں وہ دھیان سے سنیے گا کہ ابھی اتنے حالات مختوش نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سیاست ہو رہی ہے، مخالفین جو سیاست کر رہے ہیں، جو اندر کے لوگ سیاست کر رہے ہیں، وہ بڑی گھٹیا سیاست ہے. وہ آپ کو ڈیفالٹ کا راگ الاپ کے آپ کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں کہ بھائی چھوڑو ملک، نکلو ملک سے. حالانکہ آپ کو یہاں پہ رہ کے محنت کرنا ہے نا، اس ملک کے اندر نئے مواقعوں کو پیدا کرنا ہے، ملک کی بہتری کے لیے جدوجہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. تو یہ جو سیاسی تمام کے تمام حربے ہیں ان سے خدا کر جان چھوڑ دیں یار. ملک کا جو ہے آپ نے تباہ کن جو ہے اثرات مرتب کر دیے صرف اپنی اس گندی سیاست کی وجہ سے. میری آپ سے بھی یہی درخواست ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کسی پہ کان نہ دھریں، اپنی محنت کو جاری رکھیے. ہاں اگر باہر کہیں چانس بنتا ہے تو آپ لوگ جائیے، میں باہر جانے سے نہیں روک رہا، لیکن اپنی محنت کو جو ہے وہ شعار بنائے تو انشاءاللہ پاکستان کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا. میری پاکستان کے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی کی جو ہے وہ منازل طے کرنے والی قوم بنائے، ہمارے ملک کو ڈیفالٹ جیسے خطرے سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم.